بلی گھر میں پاخانہ کر کے جائے تو سمجھ جاؤ گھر دولت سے مالا مال ہونے والا ہے۔ گھر میں رکھے کپڑے چوہے قطر جائے تو سمجھ جائے کسی کی موت قریب ہے۔ گھر میں چھپکلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں، وہاں جلد مصیبت آنے والی ہوتی ہے۔ شوہر سے پہلے بیوی کو نیند آ جائے تو سمجھ جاؤ شوہر دولت سے مالا مال بن جائے گا۔ بیوی سے پہلے شوہر کو نیند آ جائے تو سمجھ جاؤ شوہر پر غربت طاری ہو رہی ہے۔ جس دن بیوی الٹی ہو کر سوتی ہے اس دن کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ روٹی بناتے وقت روٹی جل جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت چمکنے والی ہے۔ گھر میں رکھا دودھ پھٹ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں نحوست آنے والی ہے۔ بیوی کے ساتھ روٹی کھاتے وقت چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ رئیس بننے والے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں روٹی کھانے سے گھر میں بے تحاشا قربت آتی ہے۔ امروٹ کاٹتے وقت کیڑا نکل آئے تو سمجھ جاؤ تمہارا رزق بڑھنے والا ہے۔ کان بہرے ہیں تو کانوں میں زیتون سے بھیگی روئی رکھ دیا کرو۔ چمگادڑ اڑتی ہوئی گھر کے صحن میں آ گرے تو سمجھ جاؤ لاٹری لگنے والی ہے۔ بیگن کاٹتے وقت کیڑا نکل آئے تو سمجھ جاؤ گھر میں کسی نے جادو کیا ہے۔ گھر میں گائے کا دودھ دینا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ گھر میں جنات آ گئے ہیں۔ جس گھر میں بیوی چھوٹے کپڑے پہن کر سوتی ہے وہاں رزق کی کمی ہمیشہ رہتی ہے۔ روٹی کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو سمجھ جاؤ تم بہت جلد امیر ہونے والے ہو۔ روٹی کھاتے وقت دروازے پر فقیر آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں رحمت آنے والی ہے۔ رات کے وقت جگنو گھر میں آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں نئی خوشیاں آنے والی ہیں۔ سوتے وقت دائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی اپنا شدت سے یاد کر رہا ہے۔ سوتے وقت بائیں آنکھ بھڑکے تو سمجھ جاؤ دشمن تمہیں کافی شدت سے یاد کر رہا ہے۔ ڈپریشن آئے تو لیمبو میں کالا نمک چھڑک کر چاٹ لو، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوتے ہیں وہاں رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کالی بلی گھر میں آ جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ کالا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ گھر میں آسیب اور جنات قابض ہو تو گھر میں کالی بلی کو لے آؤ، جنات بھاگ جائیں گے۔ گھر میں سفید بلی آ جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ گھر سے مصیبتیں آفتیں ٹلنے والی ہیں۔ صبح کو تیزی سے دوبارہ نیند کا آ جانا بدبختی و بدقسمتی کی بڑی علامت ہوتا ہے۔ دوستو پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، اپنے دل کو اللہ کا گھر بنا لو اور ہر لمحہ عبادت میں مشغول رہو، تب جا کر تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ جب کسی آدمی کو اس کی اوقات سے بڑھ کر نعمت مل جائے تو وہ دوسروں لوگوں کو حقیر سمجھ لیتا ہے اور زمین پر اکڑ کر چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ترقی اور بلندی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ شریف انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کے خوف سے گناہ کرنے سے دور رہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کے ہر کام میں سب سے پہلا قدم بڑھائے۔ غیر عادل سلطان اس سخی پر جو مال بے موقع صرف کرے اور اس دولت مند پر جو حسن تدبیر نہ رکھتا ہو، افسوس کرو کیونکہ عنقریب یہ برباد ہو جائیں گے۔ کوشش کرتے رہو آدھی رات کو 4 یا 2 رکعت، اور اگر وضو نہ کر سکو تو صرف اللہ کا ذکر کر دیا کرو، اسی میں تمہاری نجات کا پوشیدہ ہے۔ جو اپنی جوانی میں اچھے نہیں کر پاتا وہ بڑھاپے میں بھی اچھے کام نہیں کر سکتا۔ جوانی میں اچھے کام کرو گے کیونکہ اللہ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اصل جوان مردی یہ ہے کتنی مشکل کیوں نہ آ پڑے تو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہے اس پر گزارا کر۔ جو بندہ سوچے سمجھے بغیر زبان کو کھولتا ہے وہ ہمیشہ پشیمان اور شرمندگی اٹھاتا ہے۔ جو بھی بات ایک بار زبان پر آ جائے تو سمجھ جاؤ
تیر کمان سے نکل گیا، پھر تیر واپس نہیں آ سکے۔ شیطان ایک لطیف طریقے سے انسان کو فریب دیتا ہے، اور وہ بچوں کی صحبت کی مانند ہے۔ جس طرح بچے پاگلوں کے پیچھے بلا سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں، دولت کا منتر یہ ہے کہ ان کا دخل حلال ہو اور خرچ حق پر کیا جائے۔ برا دوست وہ ہے جس سے مصیبت میں کچھ مانگا جائے تو وہ کچھ نہ دے، اور جب اسے ضرورت پڑے تو سب کچھ دے دے۔ کوئی سائل آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ، چاہے تیرے پاس کچھ نہ ہو، اپنا جوتا ہی اتار کر دے دو، اس کے بدلے اللہ تمہیں وہ کچھ دے گا جس کا تو نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ عجیب انسان ہے وہ جو یہ جانتا ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اس فانی جہان سے اٹھا لیا جائے گا، پھر بھی اس دنیا میں وہ مگن رہتا ہے۔ جس نے دنیا کی طرف اپنا رخ کیا تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے رب کی طرف پیٹھ پھیری۔ مخلوق سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سراغ سے سانس لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے یقین کو حالات کی زر سے بچا لیں تو پھر آپ قائم ہو جائیں گے۔ ایک خیال میں گم ہو جاؤ تو آتش حرام پر ختم ہو جائے۔ آپ اللہ کے پاس جانے کے لیے جب بھی پہنچیں گے تو انسان کے پاس ہی پہنچیں گے۔ اللہ کا سفر انسان پر ہی ختم ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر اپنے تصور کی آنکھوں سے دنیا کو مختلف طور سے دیکھتا ہے، اور خیالی گھوڑے کی بنوں دیگر ایڑ کا لگا دیتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو انس حاصل ہوتا ہے: موافق مزاج بیوی، نیک اولاد اور موافق طبع بھائی۔ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طور طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ عالم اس قوم کا طبیب ہے اور مال اس قوم کی بیماری۔ اگر طبیب ہی بیماری مول لے تو پھر علاج کون کرے؟ بے شک زمانہ اپنی کمان سے کیے ہوئے ہے، اسے تیز کبھی خطا نہیں ہوتے، اسے زخموں کا کوئی علاج نہیں، یہ تندرستوں پر بیماری ڈالتا ہے، اور جن کو نجات ملی ہے ان کی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ توبہ کے درخت کے لیے ندامت کے آنسو کی آبری درکار ہے۔ جو بات عقل چھپاتی ہے نشہ اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ بے شک دنیا بھوت کی مانند ہے کہ جو بندہ اس کی اطاعت کرے اسے بہکا دیتی، اور جو اس کے بات نہ مانے اسے مار ڈالتی۔ عدل و انصاف پر چلنا بزرگی کی نشانی ہے، اور فضیلت کی جامع صفات کو حاصل کرنا کامل شرافت کی علامت ہے۔ اگرچہ انتظار ایک بہتر لاحِ عمل بھی ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ کر گزرنے سے بڑھ کر قوت درکار ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی یقین دہانی نہ کرائے کہ آپ ضرور بدترین حالات سے دوچار ہوں گے، کیونکہ آپ کبھی کبھار ہی بدترین صورت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تمہارے پھول کے ساتھ جو کاٹا وہ اگرچہ مجھے چبھ گیا ہے، لیکن پھر بھی اسے حسن میں تیرا شکر گزار ہوں۔ دولت بیوی میں چھپی ہے، بیوی کے دائیں ہاتھ کو مسلتے رہو، بے بہا دولت آتی رہے گی۔ کامیابی ان کو ہمیشہ مشکل اور کٹھن معلوم ہوتی ہے جو یہ نہیں جانتے کہ انہیں کامیاب انسان بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے برا بندہ وہ ہے جو پروردگار کی اطاعت میں لوگوں سے خوف کھائے اور ان کی پیروی میں اللہ سے نہ ڈرے۔ اگر تمہاری آنکھ میں دن کا چلا جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بہت جلد تمہاری قسمت چمکنے والی ہے اور تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔
چونکہ مفلس اور محتاج کا دیا ہوا دیانت دار مرنا مشکل ہے، اس لیے دولت دنیا باعث حصول نہ کوئی ہے۔ جس گھر کے اندر مکڑی جالا بنانا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں غربت اور فاقہ کشی آنے والی ہے۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلے آپ کی والدہ، پھر آپ کی والدہ، پھر اس کے بعد آپ کا والد اور پھر دوسرے قریبی حقدار ہے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو صاحب علم کو سکون نہ دے سکے اور نہ اس کی ضروریات مہیا کر سکے۔ ایسے علم سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ حق پر ہونے کے بجائے جھگڑا مٹا دینا بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تنگی اور بھوک خدا کے خزانے سے ہے، جسے دوست رکھتے ہیں اسے عطا کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب تمہیں دنیا سے کچھ نہ چاہو گے، اپنی خواہشات کو مار دو۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی ایک ہی ٹوکری میں ایک ساتھ انڈے نہیں ڈالے گا۔ آپ اس خوشی کے لیے جشن مناتے ہیں جو آپ کو اچانک حاصل ہوتی ہے اور جس کے حصول کے لیے آپ نے کوئی دور تک نہیں ہوتی۔ اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے جو تین چیزوں سے بچتا رہے: کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے نہیں، لوگوں کو زیادہ دکھ نہ دے اور کسی میں عیب کو نہ پردہ فاش کرے۔ ذی وقار درباری لوگوں کا علم ایسا ہے جو علم نہیں بلکہ بادشاہوں کو مسخر کرنے کے لیے جادو ہے۔ لالچی لوگ ہمیشہ زندگی میں ذلیل ہوتے رہتے ہیں، دوسروں کو خوش دیکھ کر حسد کرتے رہتے ہیں اور کبھی خود کو اس مقام تک نہیں پہنچایا پاتے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پہلے اپنے دل کو صاف کرتا ہے، پھر اپنے بدن کو، اور پھر اپنے کپڑوں کو، اور پھر اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا ہے، مگر اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقت مسلط ہے جو شاید محسوس نہ ہو، لیکن یہ اپنا کام کر رہی ہے۔